بہت سارے محقق علماء نے، مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے ایک بات بتائی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن و حدیث پر چل رہی تھی۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، چاروں ائمہ کے زمانے میں سب لوگ صرف قرآن و حدیث پہ چلتے تھے، کوئی فرقہ بندی، جماعت بندی، گروہ بندی نہیں تھی۔ خاص طور پہ یہ جو بٹوارہ کیا گیا، چار حصوں میں اسلام کو تقسیم کر دیا گیا، یہ کچھ نہیں تھا۔ سب لوگ قال اللہ قال الرسول پہ عمل کرتے تھے۔ اور چوتھی صدی ہجری، اس چوتھی صدی میں لوگوں میں فرقہ بندی آئی، تفرقہ آیا، گروہ بندی ہوئی، جماعتیں بنی۔ کچھ لوگ اپنے امام جس کی وہ پیروی کرتے تھے، مثلا شافعی کی، تو کہتے بس ہمارے امام کا جو قول ہے وہی صحیح ہے، باقی جو دوسرے امام کے ہم قول کو نہیں مانیں گے، ہمارا امام بہت بڑا ہے۔ حنبلی کہنے لگے نہیں، ہمارا بہت بڑا ہے۔ مالکی کہنے لگے نہیں، ہمارا امام وہ بہت بڑا ہے، اس نے تو کتاب لکھی تھی موطا امام مالک۔ حنفی کہنے لگے نہیں، ہمارا امام بہت پہلے کا ہے اور بہت ذہین فتین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں تفرقے سے منع کیا تھا، اختلاف سے منع کیا تھا، اور لوگوں کے اندر شیطان نے یہ اختلاف کا بیج بو دیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ختم کر دیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا۔